حضرت فضائل کے حوالے سے بھی کلام فرمائیے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کو با مقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ اعتکاف اتنی بابرکت عبادت ہے کہ اصلاح نفس کے لیے انسان کے اندر اٹھنے والی بری خواہشات، نفس کے تو کئی معنی ہیں، یعنی ذات کو بھی کہتے ہیں، شے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب مذمت کے معنی میں آتے تو اس سے مراد بری خواہشات ہیں. صحیح. تو نفس جو ہے بری خواہشات، ہم بیٹھے ہوئے بری یعنی خواہشات دل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، واردات آنا شروع ہو جاتی ہیں. خواہشات کا آنا یہ اتنا درد سر نہیں ہے جتنا درد سر اس کو قبول کرنا ہے. ہاں، وہ قبول جو بندہ ارادے سے کرتا ہے نا تو اس کی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اس کو ماحول ہی نہیں ملا ہوتا. جس کو اچھا برا نہیں پتا اور جس کو کھوٹے اور کھرے کا نہیں پتا، بالکل صحیح، وہ تو کوئی بھی اس کو سرے بازار لوٹ لے گا. صرف وہ ظاہری رنگت اور چل چلاؤ کی طرح، سامری کے بچڑی کی طرح دیکھ کر جناب وہ چل پڑے. اگر تربیت نہ ہو، صحبت نہ ہو، تو اعتکاف اس میں ہر طریقے سے بندے کو مضبوط اور مربوط کر دیتا ہے. دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے سمندر کو کوزے میں جمع کیا، کیونکہ اصلاح نفس کو زیر کرنا یہ بہت مشکل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے. آج وہ ایک سوال کرے نا تو آپ اس کو پورا کرو گے، کل اس سے بڑا مانگے گا، اور کل کرو گے اس سے بڑا مانگے گا. پہلے دن جھاڑ دو گے تو دوسرے دن جناب جو ہے کہ اس کا زور کم ہوگا اور وہ خود عادی ہو جائے گا. تو انسان کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے طریقہ کار عملی مشق کے لیے ماحول نہیں ملتا. دیکھیں، میں اور آپ، یہ قبرستان ہے، قبرستان میں قبریں موجود ہیں، یہ کوئی جناتوں کی تو نہیں ہے حافظ صاحب، یہ ہم میں سے لوگ تھے، کوئی ہمارے رشتے دار تھے، کوئی ہمارے دوست تھے، کوئی تو ایک بندہ سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے کہ میں آیا، میرے والد نہیں رہے، دادا نہیں رہے، نانا نہیں رہے، تو وہ غور کرے کہ وہ بھی نہیں رہے گا. جس کو مرنا آتا ہے اسی کو جینا آتا ہے. تو وہ طلب خیر کے لیے، جس کو آخرت یاد رہے گی اس کو دنیا یاد رہے گی، تو طلب خیر کے لیے اور دنیا کی فراموشی کا اگر وہ نیت کر لے کہ میں اس مقصد کو جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس کا ہوں، اور میرے اندر تڑپا دینے والی عادت، جب میں کسی نعمت کے حصول کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے مل بھی جاتی ہے تب بھی مجھے قرار نہیں آتا، میرا دل کسی کے حضور تشکر کہہ رہا ہوتا ہے. تو وہ ذات کون ہے کہ جس کے دیدار سے، جس کے ذکر سے اور جس کے وصل کا میں جام پینا چاہتا ہوں، اس کی مبارک مشق جو ہے وہ اعتکاف ہے. جناب سید عالم کو، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جناب سید عالم پر وہی ڈائریکٹ نہیں آئی ہے. بخاری شریف میں دیکھیے، میری ماں سیدہ ام المومنین سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہوا تو حضور سید عالم 6 مہینہ پہلے ہی آپ خلوت کو پسند کرتے تھے. وہ اعتکاف کی تو ایک صورت تھی کہ ساری دنیا سے کٹ کر آپ وہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا میں ہیں، اور حصول وحی کے لیے جو جاذبیت اور روحانیت چاہیے وہ 6 مہینے میں اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اب حصول وحی کی استطاعت پیدا ہو گئی. اب آپ دیکھیں، مراقبہ اور تنہائی وہ ہے جو آپ کو اسپرچول اتنا اٹھا لیتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں جو چیزیں انویزیبل، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ موجود ہے، اس چیز تک اپروچ کے لیے آپ کا جو سسٹم ہے وہ فعال نہیں ہوتا. اور اس سسٹم کے اپروچ کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے. آپ کسی بھی مذہب دنیا میں دیکھ لیں، چاہے وہ زمینی مذہب یا آسمانی، وہ اپنے آپ کو اسپرچول طور پر کرنے کے لیے وہ تنہائی کی طرف جاتا ہے. اب الگ بات ہے کہ مقصد خیر نہیں ہوتا تو شیاطین شکار کر جاتے ہیں، صحیح، اور وہ اس کو مراد سمجھتا ہے. اور جہاں پر جو ہے مقصد خیر ہوتا ہے تو اس کو وہ روانائیاں، وہ لذتیں آگے کے مرحلے میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مراقبے نے بیان کیا، جیسے اگر آپ اس پر غور کریں کہ جو وحی کا حصول ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا ہے، وہ 6 مہینہ ہوا. 6 مہینے کے اندر وہ جو لطائف موجود ہیں اس کو مزید سر بلند کرنے کے لیے اور یاد الہی کی اس جوش اور چنگاری سے اپنے آپ کو مزید تطہیر کے اس اعلیٰ مقام پر لے جانے کے لیے جو موجود ہے، جو حصول وحی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ وہاں پر آ جاتا ہے. اب یہی چیز ذوق عبادت کے لیے آگے مراحل میں لے جانے کے لیے تنہائی آپ کو سپورٹ دیتی ہے. اب آپ دیکھیے، نفس، بری خواہشات، اس پر ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن صوفیاء کرام اللہ ان کی قبر پر کروڑوں میں تو اتارے، 80 سال، 70 سال، 60 سال زندگیاں جنگلوں میں لگا کے اس راز کو پکڑا کہ یہ خواہش پہ کنٹرول کیسے کریں یار. صحیح. اب ایک ایک چیز انہوں نے یوز کی کہ کئی چیزیں ہیں خواہشات کو کنٹرول کرنے کے ضابطے ہیں، لیکن اس کو ہم باقاعدہ بالترتیب سیٹنگ میں کیسے لے کر آئیں گے. تو صوفیہ پہنچے وہاں پر، اور اجماعی طور پر انہوں نے کہا کہ بری خواہش کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزیں ہیں. ان میں پہلا مراقبہ ہے،
مراقبے ہی کی تو شکل اعتکاف ہے کہ خاموش و بندہ واہ واہ واہ. اور اپنے مقصود اور محبوب کے علاوہ کوئی خیال اس کے اندر نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو توجہ کی طرف لے کر آئے. اور اس خیال مبارک آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو یوگا ہو رہا ہے, جو پریشان ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے اور جناب جو ہے وہ ان کو کولیسٹرول ہے, جو بھی ہے, ایک خاص مخصوص خیال کی طرف ان کو لگا دیا جاتا ہے. اسی خیال کی طرف جب جاتا ہے تو 3600 خیال جھڑ جاتے ہیں اور ایک ہی پھل کو پاتا ہے, لیکن وہ پھنستا کسی کلر ملر میں ہے. یہاں تو بندہ رضا الہی کا جب تصور کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں, اس کی اٹھان ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا کہنے شاہ جی, واہ واہ. اس کے ہزار ہا فوائد ہیں. یہ تو ایک چھپا ہوا نگینہ ہے اعتکاف, جس مقصد کے اسی وجہ سے پردہ لگایا جاتا ہے کہ مزید تبتل, مزید کٹتے کٹتے کٹتے. پرانے اب تو اعتکاف کے اندر بھاگم بھاگی بھی شاید شروع ہو گئی ہے, لیکن اس زمانے میں اعتکاف اگر آپ دیکھتے ہو تو جو معتکف ہو وہ نظر اٹھا کر مسجد کے نمازیوں کو بھی نہیں دیکھتا تھا, اللہ جو اعتکاف میں نہیں ہے. حضرت جو اعتکاف وہ پردہ لگایا ہوا ہے, پردہ اسی وقت کھولے گا جب نماز کا وقت ہوگا, وہ سر جھکا کر آئے گا, ان نمازیوں کو بھی نہیں دیکھے گا جو معتکف نہیں ہے. اس کی نظر صرف قرآن پر رک رہی ہے, اپنے مقصد فرض پڑھا, جا کر پھر اپنے حجرے کے اندر جو اس کی جگہ بنی ہوئی ہے مسجد کے اندر جو پردہ ڈلا ہوا تھا, اب ادھر جائے گا, وہ سنتیں پڑھے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو مکمل اسی فکر کی طرف لائے. تو خواہشات بد کو کنٹرول کرنے میں 4 چیزیں ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. پہلی چیز ہے مراقبہ, کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. مقام احسان, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فهو یراک, کہ حضور عبادت کیسے کریں, فرما اس یقین سے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ہے وہ اعتکاف اور مراقبے کے, اس یقین سے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیرا یقین اس مضبوط درجے پر نہیں پہنچ رہا تو جو یہ یقین کر لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اب اس فکر کی لذت کو بندہ اس درجے کی کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے, اس کی وہ اعتکاف کی تنہائی میں پاتا ہے. جب سب سے کٹ جاتا ہے تو اس پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا یار شہر میں تو میرے کو کپڑا ہی یاد رہتا ہے کہ استری ہوا کہ نہیں ہوا, کیا کروں. تو کہا دیہات میں خدا یاد رہتا ہے. تو کہا یہ کیا چکر ہے, شہر میں یاد کیوں نہیں رہتا؟ کہا شہر میں مجھے لوگوں کی رسموں کا خیال رہتا ہے اور گاؤں میں تو کسی کو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے, تو نہ مجھے میرے کپڑے کی فکر ہوتی ہے اور نہ معاملات کی. تو جب میں اپنی فکر سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر مجھے خدا یاد رہتا ہے. اللہ, واہ 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 واہ. ہاں, اسی لیے تو جنگل میں جاتے ہیں. کیا بات, یہی اعتکاف ہے نا جناب. اعتکاف میں آپ سب سے فارغ ہو گئے تو رب کی طرف, جب اپنے سب سے فارغ ہوں گے تو رب. اس لیے لوگ کہتے ہیں یار فرض نمازیں تاثیر کیوں نہیں دیتی؟ تو کسی اللہ کے ولی نے کہا کہ رات کو اٹھ کر جب بچے سب سو جائیں تیرے گھر والے, تو اتنا چراغ جلا کہ جس میں تیرا بدن نظر آئے, جس میں تو اپنی ہیت کو دیکھ, اس تنہائی کے اندر تو پڑھ. تب جب تو سب سے غافل ہوگا نا تو پھر رب کے قریب جائے گا. اب یہ تو فرض نمازیں, اس فرض نماز کا رس تجھے اس رات کی نماز میں ملے گا کہ جس وقت دیواریں بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا, اور سردی بھی بہت ہے یا سردی نہیں ہے تو بندہ اٹھ رہا ہے اور وضو کر رہا. وہ وضو جو ہے تجھے اس فرض نماز کے وضو کی لذت کو بتائے گا. اور پھر تو چل کر آتا ہے اور قبلہ روح ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہے, اور مسجد میں اگر تو اعلانیہ لوگوں کے سامنے 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے, وہاں 5 منٹ جو تیرے اندر بیداری ہو جاتی ہے نا, اس کی لذت کو تو وہاں پر پائے گا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.